السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 6 ہجرت حبشہ کی پڑھائی کر رہے تھے۔ آئیے آج ہم مزید پڑھائی کرتے ہیں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 31، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولیے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا ہجرت حبشہ جو سبق ہے، ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ہجرت حبشہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو جب کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایک نیک دل عیسائی ہے، وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا اور تم وہاں پر بہت آسانی سے رہ سکو گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور نہ کرے تم لوگ وہیں پہ رہو۔ تو پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی تھی؟ پہلی ہجرت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو پہلی ہجرت حبشہ میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان حبشہ جا کر بہت ہی آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، تو کفار سے یہ برداشت نہ ہوا تو انہوں نے کیا افواہ پھیلا دی، جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مکہ کے قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تاکہ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے وہ یہ خبر سن کر واپس لوٹ آئیں۔ تو ایسا ہی ہوا، حبشہ کے مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب تو مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، وہ ہم پر ظلم و ستم بھی نہیں کریں گے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مسلمان واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن جب وہ مکہ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی اور ہمیں دھوکے سے بلایا گیا ہے واپس، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مکہ آنے کے بعد ان پر وہی دوبارہ ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ تو آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ پہلی ہجرت جو کی تھی اس کے لوگ تو پھر جھوٹی خبر سن کے واپس آ گئے تھے، تو دوسری ہجرت کب ہوئی حبشہ کی طرف؟ مسلمانوں پر کفار کے شدید مظالم کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حبشہ مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ ثابت ہوئی تھی۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال 80 سے زیادہ مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ میں امن کے ساتھ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب مسلمانوں پر جو ہے وہ کفار کے ظلم و ستم مزید بڑھ گئے اور وہ برداشت سے قابل نہیں رہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ حبشہ جو تھی وہ ایسی جگہ تھی جو مسلمانوں کے لیے پرامن ثابت ہوئی تھی، مطلب وہاں پر مسلمانوں کو کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو چنانچہ نبوت کے 6 سال، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی تھی اس کے 6 سال 80 سے زیادہ مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اس میں کتنی تعداد تھی؟ اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جبکہ دوسری ہجرت میں 80 سے زیادہ مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہ حبشہ میں امن کے ساتھ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے تھے۔ پھر کفار مکہ پر ہجرت کا رد عمل۔ اب دوسری جب ہجرت ہوئی تو اس پر کفار کا کیا رد عمل تھا؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اس قافلے میں قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا، یعنی کہ قریش کے کفار کے گھروں میں سے ہر گھر میں سے تقریباً کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ جو ہے کیا کرنے لگے، وہ بھی ہجرت میں شامل ہو چکے تھے، یعنی کہ قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا اس ہجرت میں۔ چنانچہ اس ہجرت سے مکہ کا ہر گھر متاثر ہوا۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کے بعد مکہ کے بعض کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ بعض لوگوں نے اسلام دشمنی پہلے سے تیز کر دی۔ دوسری ہجرت حبشہ کے بعد بہت سے کفار پر اس چیز کا اثر ہوا، بہت سے کفار تو مسلمان ہو گئے، لیکن بہت سے کفار نے اسلام دشمنی اور بھی زیادہ تیز کر دی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مہاجرین کی دوبارہ واپسی کے لیے کوششیں۔ اب جو مسلمان
مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، انہیں مہاجرین کہا جاتا تھا، تو ان مہاجرین کو دوبارہ واپس بلانے کے لیے اب کیا کوششیں کی گئی؟ پہلی مرتبہ تو انہوں نے جھوٹی خبر پھیلا کے انہیں واپس بلا لیا، لیکن اب کیا کوششیں کی انہوں نے دوبارہ واپس بلانے کے لیے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں بہت آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اپنے آدمی حبشہ بھیج کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 شاطر آدمیوں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص بن وائل کو حبشہ بھیجا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی دیے۔ اب پہلے تو انہوں نے کیا کہا، پہلی ہجرت میں جو مہاجرین ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، جو مسلمان تھے، انہیں تو انہوں نے جھوٹی خبر پھیلا کے واپس بلا لیا، تو اب وہ سوچنے لگے کہ اب ان کو دوبارہ کیسے واپس بلایا جائے۔ اگر اب ہم جھوٹی خبر پھیلائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ ہم نے ایک بار ان کو جھوٹی خبر پھیلا کے دھوکے سے واپس بلا لیا ہے۔ لیکن اب وہ سوچنے لگے کہ ہم ان کو دوبارہ واپس کیسے بلائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آدمی حبشہ بھیج کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دیں، اور وہاں حبشہ کے جو بادشاہ تھا، جو کہ ایک نجاشی تھا، اس کو متاثر کرنے کے لیے، اس کو امپریس کرنے کے لیے کفار نے کیا کیا؟ کفار نے حبشہ کے بادشاہ، جو کہ ایک نجاشی تھا، اس کو متاثر کرنے کے لیے، اس کو امپریس کرنے کے لیے مکہ کے کفار نے کیا کیا کہ بادشاہ کے لیے اور درباریوں کے لیے بہت سے قیمتی تحفے بھیجے تاکہ وہ ہم سے متاثر ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ نجاشی کے دربار میں تحائف لے کر گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، مکہ کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ پیارے بچوں، کفار نے اب یہ ایک نیا طریقہ سوچا، ایک نئی چال چلی کہ ہم بادشاہ کو متاثر کر کے، ان سے جھوٹ بول کر کہ ہمارے کچھ غلام جو ہیں وہ مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں واپس ہمارے حوالے کر دیں، یہ کہا تاکہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کلاس میں ہم مزید اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا، ذرا سمری دیکھ لیجئے۔ ہم نے پہلے تو پچھلی ویڈیو کلاس میں پڑھا تھا کہ ہجرت حبشہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کافروں نے مسلمانوں کو بہت ستایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو پہلی ہجرت کب ہوئی؟ رجب کے مہینے میں ہوئی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ اس کے بعد جب پہلی ہجرت میں جو مسلمان حبشہ کی طرف گئے تھے، ان کو دھوکہ دہی سے واپس بلا لیا گیا، تو پھر مسلمانوں پر کفار کے مظالم جو تھے، ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نیک دل ہے اور آپ کو وہاں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو آپ وہاں سے امن و سکون کی زندگی گزاریں۔ تو پھر نبوت کے 6 سال 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتوں نے دوبارہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس پر کفار کا رد عمل کیا تھا؟ اب اس ہجرت میں کفار کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک فرد شامل تھا اس ہجرت میں، یعنی کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ بھی ہجرت کر گئے تھے، تو اس بات سے تقریباً کفار کا، قریش کا ہر گھر جو ہے وہ متاثر ہوا تھا۔ اب ان کو اور بھی زیادہ غصہ تھا اس بات پہ۔ کچھ لوگ تو یہ چیز دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور کچھ کفار نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور تیز کر دی۔ اب کفار نے کیا سوچا کہ مہاجرین کو دوبارہ واپس کیسے بلایا جائے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے 2 آدمی بھیجتے ہیں، اور 2 آدمی انہوں نے حبشہ کی طرف بھیجے، حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجے، اور بادشاہ کے لیے اور درباریوں کے لیے بہت سے تحفے بھی بھیجے تاکہ وہ ان سے متاثر ہو جائیں، اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ہمیں مکہ کے سرداروں نے بھیجا ہے آپ کی خدمت کے لیے، اور ہمارے بہت سے غلام جو ہیں وہ بھاگ کر آ گئے ہیں آپ کے ملک میں، تو آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سبق ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ اس کے مین پوائنٹس یاد کرتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کلاس کی اور آج کی سمری بتائی ہے، کوشش کیجئے گا کہ یہ سمری آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اب آپ کو میں کچھ اورل سوالات دیتی ہوں جن کے جوابات آپ کو یاد کرنے ہیں۔ ہوم ورک کے لیے آپ کا پہلا سوال ہے، دوسری ہجرت حبشہ کب کی گئی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ پیارے بچوں،
سوال غور سے سنیے. دوسری ہجرت حبشہ کب کی گئی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ آپ کا دوسرا سوال ہے دوسری ہجرت حبشہ کا کفار پر کیا رد عمل تھا؟ دوسری ہجرت حبشہ پر کفار مکہ کا کیا رد عمل تھا؟ کفار مکہ نے کیا رد عمل دیا اس چیز کا، اس پر ان کا کیا اثر ہوا؟ پیارے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کلاس میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.